بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحجہ کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے۔ اس لیے 8 ذی الحجہ کا نام یوم تربیہ یعنی سوچ بچار کا دن رکھا گیا ہے۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات وہی خواب پھر سے دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنا یعنی بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے ذی الحجہ کو یوم النور یعنی ذبح کرنے کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جن کی عمر اس وقت 7 یا 8 سال کی تھی، انہیں لے کر چل دیے۔ شیطان ان کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے جواب دیا، جی ہاں، آپ کو دیکھ تو رہا ہوں کہ آپ اس کام کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ جواب دیا، وہ اپنے کام سے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ تعالی کی اطاعت یعنی فرما برداری کر کے بہت اچھا کام کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اس طرح سے بہکانے کی کوشش کرنے لگا۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ پاک کے حکم پر مجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ ساتھیوں، جب شیطان باپ بیٹوں کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان نے اپنا راستہ بدل دیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر جا پہنچا۔ فرشتوں نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اسے ماریے۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری تو اس راستے کو چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے پر جا پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ ساتھیوں، شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی اور آج بھی حاجی ان 3 جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ عز و جل کے حکم کی خبر دی گئی، جس کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں آیا ہے، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ فرما بردار بیٹے نے یہ سن کر جواب دیا، اے میرے باپ، کیجئے، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے۔
خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی کہ ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ آ جائے، اور میرے خون کے چھینٹے سے اپنے کپڑے بچا لیجئے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو۔ چھری تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، یعنی گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیں، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو، تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑ سکے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجئے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیض انہیں دے دیجئے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا گیا۔ اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا گیا اور ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور ہم نے اسے ندا فرمائی، اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلاح دیتے ہیں نیکوں کو۔ بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک میڈا یعنی دمبا لے کر تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں میڈا بھیج دیا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے ہر مومن پر واجب قرار کر دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو میڈا یعنی دمبا ذبح فرمایا تھا، اس کے بارے میں اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ میڈا جنت سے آیا تھا، اور یہ وہی میڈا ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی میں پیش کیا تھا۔ ساتھیوں، ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ذبح کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام ایک دمبا لے کر آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ دمبا ذبح ہوا۔ تو ساتھیوں، یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے جڑا ایک واقعہ جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔